السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول الأدب ورسول المسدد سيدنا ونبينا بالزهراء محمد. وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في كتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قبل از گفتگو دعا ہے کہ خداوند متعال اصغر بھائی کی اس مختصر سے سائی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. خداوند متعال اصغر بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، رزق میں وسعت برکت ترقی عطا فرمائے، کاروبار میں دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے، نیک دلی شرعی حاجات کو مستجاب فرمائے. ان کے مرحومین اور حاضرین کے مرحومین جو گزشتہ ایام میں ہمارے ساتھ شریک غم حسین ہوتے تھے اب ہمارے درمیان موجود ہے، خداوند متعال اس مجلس کی شراکت کا ثواب ان مرحومین کی روح کو پہنچائے. پروردگار میرے ذمہ جتنی بھی دعائیں ہیں تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. فرزند زہرا کو ہم سے خوشنود و راضی فرمائے. فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے واسطے بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر. خالق کائنات کا نام سب سے بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. برادران کا اعتراض ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے یا کم مانتے ہیں. اس کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے ان کو جواب دیتے ہوئے بلند تر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علی کا نام میں تو جوش ہے، جوش سے نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برعظمت سیدہ صلوات. اصل کتاب تو مولانا منصر مالی صاحب کا اور قبلہ سبحانی صاحب کا ہوگا. میں نے انہیں ماحول بنا کے دینا ہے مجلس کا. تو اگر آپ میرے ساتھ چلے تو پتہ چلے کہ اس طالب علم نے بزرگان کے لیے کتنا ماحول بنایا ہے. میں نے آپ کے سامنے پروردگار کے پاک کلام کی ایک آیہ مجیدہ کی تلاوت کا سہارا لیا جس میں پروردگار نے مومن کا تعارف کرایا اور فرمایا یا
گزشتہ مجالس میں ایمان کی وضاحت کر چکا. میں آج بتانا چاہتا ہوں مومن کون ہے، کون دعوے دار ایمان ہے، کن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں. پتھروں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، درختوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، حیوانوں کا یہ دعویٰ ہے ہم مومن ہیں، انسانوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں. کیا یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہے. ہر شے کو یہ حق حاصل ہے وہ اپنے آپ کو مومن کہے. تو دعویٰ جو کیا پتھروں نے کہ ہم مومن ہیں، اس کی دلیل موجود ہے. اگر پتھر مومن نہ ہوتے تو ید اللہ کے ہاتھوں میں کلمہ نہ پڑتے. اگر پتھر مومن نہ ہوتے ید اللہ کے ہاتھوں پہ کلمہ نہ پڑھتے. اگر درخت مومن نہ ہوتے تو حکم صادقیہ سے اپنی جگہ بدل کر امامت کے قدموں کا بوسہ نہ لیتے. اب اگلے جملے کا میں دیکھوں گا آپ کس طرح استقبال کرتے ہیں. پتھر اگر مومن نہ ہوتے تو ید اللہ کے ہاتھوں پہ کلمہ نہ پڑھتے. اگر درخت مومن نہ ہوتے تو امام جعفر صادق کے حکم پہ امامت کے قدموں کا بوسہ نہ لیتے. اگر حیوان مومن نہ ہوتے تو غار میں گستاخ نبی کو، اگر حیوان مومن نہ ہوتے تو غار میں گستاخ نبی کو سزا نہ دیتے. اگر انسان مومن نہ ہوتے تو فارس کی پہاڑیوں کو چھوڑ کر یثرب کے صحرا میں آ کر اپنی سفید داڑھی سے سلمان زہرا کے دروازے پہ جھاڑو نہ دیتا. اگر انسان مومن نہ ہوتے، اگر آپ کا مزاج ہو تو میں ایک واقعہ جناب سلیمان کا پڑھ دوں. ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، ایک ہوتا ہے مزاح کرنا. مذاق کسی کا اڑانا، کسی کی توہین کرنا، یہ شریعت میں حرام ہے. لیکن آپس میں مزاح کرنا یہ کوئی غلط ہے یا کبھی عمل نہیں. جناب سلیمان ایک مرتبہ ایک مقام پہ کھڑے تھے. مولا امیر کائنات چھت پہ کھڑے تھے تو ان کے یہاں پہ بال نہیں تھے. مولا نے ایک کنکر اٹھایا اور سلمان کے سر پہ مارا. ایک کنکر اٹھایا سلمان کے سر پہ مارا. سلمان نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں. اب جو ہی دوسرا مولا نے ایک کنکر اٹھا کے مارا نا، سلمان نے کہا یا علی اپنے سے بڑے کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. میں سوال کرتا ہوں سلمان نے دیکھا تو نہیں، پتہ کس طرح چلا؟ سلمان کہتے ہیں جس جگہ پہلا لگا تھا اسی جگہ ہی دوسرا کنکر لگا. کہتے ہیں سلمان اپنے سے بڑے کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. مولا نے فرمایا تم کس طرح گمان کرتے ہو کہ تم علی سے بڑے ہو؟ کہتے ہیں مولا میں آپ جوان، میں بوڑھا، آپ کی ظاہری زندگی 40 سال یا 35 سے 40 سال کی مولا کے اس وقت ملتی ہے، میں 100 سال سے زیادہ. فرمایا تو یہ گمان نہ کر، تجھے اپنے بچپن کا وعدہ یاد ہے، بچپن کا واقعہ یاد ہے؟ کہا مولا کون سے بچپن کا واقعہ؟ فرمایا دشت ارزان یاد ہے. سوچ کے کہتے ہیں ہاں مولا یاد ہے. میں ایک تالاب میں نہا رہا تھا، نہانے کے بعد جب باہر نکلا تو ایک شیر نے مجھ پہ حملہ کیا. سلمان کے بچپن کا واقعہ علی بتا دے. کہتے ہیں ہاں مولا اس نے مجھ پہ حملہ کیا. پھر ایک جوان آیا تھا جس نے اس شیر کا منہ چیر کے پھینک دیا تھا. حیوانوں کا منہ چیرنا بھی علی کی فطرت ہے. کہا اس نے منہ چیر کے پھینک دیا تھا اور مجھے بچا لیا تھا. فرمایا کوئی نشانی؟ کہتے میں نے اسے پھول دیا تھا. کہتے اس جوان کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں، اس نے نقاب لگایا ہوا تھا. مولا نے نقاب لگایا، کہا پہچانا؟ کہا سب کچھ مجھے یاد آ رہا ہے، یہی جوان تھا جس نے مجھے شیر سے بچایا تھا. کہا مولا نشانی میری تھی، میں نے اسے پھول دیا تھا. علی نے آستین مبارک سے پھول نکالا. کہا یہ وہ پھول تھا. پھول دیکھ کر سلمان حیران ہوئے. کہا مولا سینکڑوں سال پرانا پھول آپ نے تازہ رکھا ہوا ہے. فرمایا یہ ید اللہ کے ہاتھوں میں پھول تھا. جب پھول ید اللہ کے ہاتھوں میں آ جائے یہ اپنی فطرت کو بدل دیتا ہے. یہ تو انسان کی مثال ہو گئی. اگر سورج
مومن نہ ہوتا تو علی کی ہاتھوں سے دوبارہ مغرب سے مشرق کی طرف نہ آتا۔ سورج کا میں ایک واقعہ پڑھوں گا، اس کے بعد ہی مسائل پڑھوں گا۔ نبی نے کہا یا علی میرے چند اصحاب کو لے جاؤ، آج فلاں مقام پہ سورج نے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ کسی عام عالم کے لفظ نہیں، مرجع کبیر آقائے باقر نجفی لکھتے ہیں، فرمایا یا علی جاؤ، آج سورج نے تیرے ساتھ ملاقات کرنی ہے اور سورج نے تیرے قصیدے پڑھنے۔ گرمیوں میں سورج اچھا نہ لگے، سردیوں میں اچھا لگتا ہے، تو آج سورج کے میں کچھ جملات آپ کی خدمات کے پیش نظر کروں گا۔ مولا چلے کچھ اصحاب کے ساتھ گئے۔ اس ممبر کا تقدس اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا کہ میں ان کے نام لوں، کیونکہ یہ ممبر پاک ہے اور نام ناپاک ہے، جو صحاب ساتھ گئے۔ اصحاب ساتھ گئے، ایک مقام پہ رکے، کیا دیکھا سورج نے اپنی جگہ چھوڑی اور کچھ قریب آ گیا۔ سورج میں سے پانی نکلا، سورج آگ ہے، آگ میں سے پانی نکلا، علی نے وضو کیا۔ اب سورج نے کچھ جملے کہے، سورج کی آواز آئی السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، میرا سلام تجھ پہ اے امیر المؤمنین۔ اب میں دیکھوں گا آپ اگلے جملوں کا استقبال کس طرح کرتے ہیں۔ کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا ہوا بکل شیء علیم۔ اب سورج کی آواز آ رہی ہے یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا ہوا بکل شیء علیم۔ میں نے نام نہیں لیا، اب آپ پہچان لوگ جاؤ گے کہ وہ کون سے لوگ تھے۔ جو ہی یا ہوا بکل شیء علیم کہا، کچھ لوگ علی کے فضائل برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ جو ہی بے ہوش ہوئے نا، نبی کے پاس کہا یا رسول اللہ آج سورج نے علی کے بارے میں عجیب جملے کہے۔ ہمارے برادران اس طرح کہتے ہیں، انہوں نے بھی کہا آج صحیح سید علی کو بدھا چھوڑے، آج سورج نے علی کے بارے میں عجیب جملے کہے۔ کبھی سورج نے علی کو اول کہا، کبھی آخر کہا، کبھی ظاہر کہا، کبھی باطن کہا، کبھی بکل شیء علیم کہا۔ فرمایا اس میں کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ کہا کس طرح اول، کس طرح اول تو خدا۔ فرمایا اس اول سے مراد جب کسی نے بھی میری تصدیق نہیں کی تھی، اول المؤمنین علی نے میری تصدیق کی تھی۔ کہا انہوں نے علی کو آخر کہا، کہتے ہاں جب میرا آخری وقت ہوگا اس وقت علی میرے ساتھ ہوگا۔ اب تیسرا جملہ کہتے اس نے علی کو ظاہر کہا، کیونکہ یہ اسماء الہی ہیں۔ کہاں جتنے میرے پاس علم ہے وہ علی سے ظاہر ہے۔ کہا اس نے علی کو باطن کہا، کہا جتنے میرے باطنی راز ہیں وہ علی کے سینے پہ محفوظ ہیں۔ کہا اس نے علی کو کہا یا ہوا بکل شیء علیم۔ نبی نے فرمایا کہ تو نے سورہ یاسین نہیں پڑھی؟ اگر تو نے سورہ یاسین پڑھی ہے تو کیا سورہ یاسین کی آیہ مبین نہیں پڑھی؟ قرآن کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ کوئی علم ہے ہی نہیں جو علی کے پاس نہ ہو، کوئی علم ہے ہی نہیں جو علی کے پاس نہ ہو۔ آدم سے پہلے سے لے کر قیامت تک کا تمام علوم علی کے سینے میں بند ہے، تمام علوم۔ اور علی کا لقب ہے ولی اللہ، اور جناب سیدہ کا لقب ہے ولیۃ اللہ۔ علی کا لقب ہے ولی اللہ، جناب سیدہ کا لقب ہے ولیۃ اللہ۔ بی بی کہے کہ جملہ قبلہ صاحب آگے بس میں انتظامات تمام کرو۔ علم کی بات کی ہے تو میں نے کہا اسی طرح آپ کو ترتیب سے لے اور علم میں بتاؤں علی کا علم کیا ہے اور زہرا کا علم۔ آل محمد کی نجی زندگی میں بھی علم بھرا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب اور سیدہ کائنات گھر میں بیٹھے تھے،
نے اپنے علم کا اظہار کیا، کہا سیدہ آج میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، ذرا میری طرف متوجہ ہوں۔ بی بی نے کہا بتائیں۔ کہتے ہیں فاطمہ جتنے اولاد آدم ابھی تک آ چکی ہے اور جس نے آنا ہے میں سب کے نام بتانا چاہتا ہوں۔ آدم سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جتنے لوگوں نے آنا ہے یا آئے ہیں سب کے میں نام بتانا چاہتا ہوں۔ سیدہ نے کہا علی اپنے علم پہ مان نہ کر، ذرا میری طرف متوجہ ہو۔ علی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں جتنے آ گئے ہیں یا جتنے آنے ہیں، میں زہرا آپ کو بتانا چاہتی ہوں جنہوں نے آنا تھا اور نہیں آئے، جنہوں نے آنا تھا اور نہیں آئے۔ بی بی کا مقام کوئی کم مقام نہیں۔ بی بی کون ہے؟ بی بی اپنے بابا کی بھی ماں کہلائی۔ ایک ایرانی شاعر کے لفظ میں وہ کہتا ہے دختر نبوت ہمسر ولایت مادر امامت۔ اس نے کہا کہ یہ دختر نبی نہیں، دختر نبوت ہے۔ فقط زہرا دختر نبی نہیں، دختر نبوت ہے۔ سید محسن نقوی نے بڑا پیارا اس کا ترجمہ کیا، وہ کہتا ہے علم نبی کی وارث تنہا بطول تھی، علم نبی کی وارث تنہا بطول تھی، پردہ نشی نہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی۔ پھر کہا ہمسر ولایت، فقط یہ ولی کی ہمسر نہیں، ولایت کی ہمسر۔ اور آپ بتا دوں ولی کے دو قسمیں ہوتی ہیں، قبلہ صاحب میں تائید کریں گے۔ ایک ولی بالقوہ ہوتا ہے، ایک ولی بالفعل ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام اپنے دور امامت میں ولی بالفعل تھے، امام حسن ولی بالقوہ تھے، یعنی وقت کا امام علی اور امام حسن اس وقت ان کی اطاعت میں ہے۔ اسی طرح امام حسن اپنے دور میں ولی بالفعل تھے، حسین ولی بالقوہ تھے۔ اب سیدہ کی شان کا جملہ کہنے لگا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کی اذہان کتنے بلند ہے، دیکھتا ہوں آپ کے ادراک کتنے سیدہ کو جانتے ہیں، دیکھتا ہوں آپ کا عرفان میں کتنی معرفت زہرا۔ محمد ہے سید الانبیاء، علی ہے سید الاوصیاء۔ محمد ہے سید الانبیاء، علی ہے سید الاوصیاء۔ سید الانبیاء کے ہوتے ہوئے، سید الاوصیاء کے ہوتے ہوئے جو ولیہ بالفعل ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ علی کے دور میں حسن کی اطاعت ساکت، حسن کے دور میں حسین کی اطاعت ساکت، لیکن محمد اور علی کے ہوتے ہوئے جس کی اطاعت حسن سے لے کر ماضی تک سب پہ واجب ہو اسے شریعت میں فاطمہ کہتے ہیں۔ اور فقط اماموں کی ماں نہیں، مادر امامت، امامت کی ماں۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علیکم وجدتی فاطمہ حجت اللہ۔ فرمایا ہم مجھ سے لے کر حسن سے لے کر ماضی تک ہم سب حجت ہیں امت پر، ہم پر جو حق حجت رکھتی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور کن کی ماں؟ کیونکہ بیٹی گھر میں ہو رحمت، زوجہ ایمان کی حصہ دار، ماں جس کے قدموں تلے جنت، تو یہ کون سی رحمت ہے؟ یہ اس کے لیے رحمت جو خود رحمت للعالمین، اور کس کے ایمان کی حصہ دار؟ جو خود کل ایمان ہو۔ اور کن کی جنت اس کے قدموں تلے ہے؟ جو خود سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار جس کی جوتی سیدھی کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کیا مقام تھا فاطمہ کا؟ فرماتے جب فاطمہ آتی تھی نا محمد مصطفیٰ کے سامنے
تمام مکاتب فکر میں لکھا قام الیہا، نبی کھڑے ہو جاتے، فقط کھڑے نہیں ہوتے، اخذ یدیہا، سیدہ کے ہاتھوں کو پکڑتے، فقبل بین عینیہا، پیشانی کے بوسے دیتے، آگے کیا کرتے، اجلسہا فی مجلسہی، اپنی مسند پہ بٹھاتے۔ ایک جملے کی وجہ سے مولانا واحد صاحب کی زندگی بدلی۔ وہ کہتے ہیں میں دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا، استاد العلماء نے ایک ایسا سوال کیا کہ میں نے زہرا کے حق کو مان لیا۔ پوچھا گیا کہ کون سا سوال؟ کہتے ہیں کہا ہے تجمع الواحد بتا، جب نبی اپنی جگہ پر زہرا کو بٹھاتے اس وقت نبی کی کیا کیفیت ہوتی؟ تجمع الواحد کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، میں نے کہا جتنی دیر زہرا بیٹھی رہتی محمد کھڑے رہتے۔ ہر عاشق رسول کہتا ہے نا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہو اے رسول اللہ۔ محمد مصطفیٰ کیا کہتے ہیں جب فاطمہ کو اپنی مسند پہ بٹھاتے نا، کہتے فدا